السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ سلطان السلاطین ہے۔ شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، ارض و فلک، حور و ملک، عرش و کرسی سب اسی کے محتاج ہیں۔ اس نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے مگر اشرف المخلوقات انسان کو ہی ٹھہرایا۔ پھر ان میں اس نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن افضل الانبیاء والرسل اور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فرمایا۔ اس نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل کیے، لیکن اپنا سب سے آخری ناقابل تعریف اور پاک کلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر عظیم الشان، اتنی بلند و بالا اور اکبر و اعلیٰ ہے تو ذرا سوچئے اس کا کلام کس قدر قابل تعظیم ہوگا۔ مثل مشہور ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اس کلام پاک کو محبت سے دیکھنا، پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا سب عبادت ہے، اور اس کو حفظ کر لینا ایک عظیم سعادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے بے شمار اجر و ثواب اور انعام و اکرام کی بشارت سنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اسے حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام جانا، حق تعالی شانہ اسے روز قیامت جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت قبول فرمائیں، اس کی طرف سے اس کے گھرانے میں 10 ایسے افراد کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ محترم حاضرین، آج کی یہ بابرکت محفل اس لیے سجائی گئی ہے کہ ہمارے خاندان کے 2 نوجوانوں حافظ طلحہ امین اور حافظ حمزہ زاہد نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے، حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا ہے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد فرمائی گئی سعادتوں اور بشارتوں کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے اور ان کو قرآن کریم یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم اپنی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں حافظ حمزہ زاہد کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ حافظ حمزہ زاہد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں دعوت دوں گا دوسرے حافظ طلحہ امین کو. ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور ان کے لیے تلاوت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ کسی چھوٹی صورت سے اپنی تلاوت کلام پاک پیش کریں. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف و توصیف اور نعت خوانی کی جائے تو وہ ہمارے آقائے نامدار، شہنشاہ وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. شاعر کہتا ہے: رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. ان اشعار کے ساتھ ہی میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ایک نوجوان نعت خوان عبداللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع سے جلا بخشیں. عبداللہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کے قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی قل ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طوہا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا،
محترم حاضرین، کسی شاعر نے کہا تھا، امنگیں میری آرزوئیں میری، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں۔ جس طرح ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ ارمان ہوتے ہیں، کچھ امنگیں، آرزوئیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے ایک ننھے دوست ہیں حنظلہ، ان کے دل میں بھی کچھ ارمان ہیں۔ وہ ارمان کیا ہیں یہ آپ انہی کی زبانیں سنیے ایک خوبصورت نظم کی صورت میں۔ تشریف لاتے ہیں حنظلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ اے میں پارے بابا تھا میرے دل میں اے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، پڑھوں گا میں حافظ قرآن، نوے کرو بنا جا قرآن جا بنا، یہی اصل کلا سنا ہے حافظ قرآن کی، ماں باپ کو جنت ملتی ہے، تاج فقر ان کے سر پر، شان عزت ملتی ہے، مجھے بھی ایسا موقع دے، دل کی طاقت دلوا دے، بنوں گا نبی کا میں مہمان، بنوں گا نبی کا مہمان۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ محترم حاضرین، حافظ طلعہ امین کی مادر علمی ایمز ایجوکیشن سسٹم اسلام آباد ہے، جہاں پر وہاں کے چیئرپرسن اور وہاں کی انتظامیہ ان کو لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے مفاسد کو دور کرنے کے لیے جدید انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انہوں نے لو اسلام، مناجات، کریکٹر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور اس کے علاوہ ایوان قرآن کا بھی اہتمام کیا ہے، اور جہاں پر ناظرہ قرآن کریم اور حفظ قرآن کریم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کلاس 3 سے تجوید اور ناظرہ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اور کلاس 5 سے لے کر 7 تک 3 سال میں حفظ قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسکول کے 3 بڑے قرآ حضرات آج یہاں موجود ہیں، اور میں ان میں سے قاری ہارون رشید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ قاری ہارون رشید صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، یہ عظیم اور بابرکت محفل ہے، کیونکہ آج ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قرآن کی نسبت سے ہے۔ حافظ طلعہ امین اور حافظ حمزہ زاہد، ان دونوں کے والدین انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سے ابتدائی حقوق تو بچے کا نام اچھا رکھنا، اس کی بہتر تربیت کرنا اور اس کی دینی تعلیم کا اس کے لیے انتظام کرنا، یہ والدین کے حقوق میں سے۔ اور قرآن پاک کی تعلیم یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ دنیا جہان کی ساری دولتیں اگر ایک طرف اکٹھی ہوں اور ایک طرف قرآن پاک ہو تو
تو قرآن پاک کی دولت سب سے بڑی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں ایک شخص نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو میں رخصتی کے وقت اس کو دنیا جہان کی دولت دوں گا۔ اب وہ بچی بڑی ہوئی، رخصتی کا وقت آیا تو اس شخص کو اپنی وہ منت یاد آئی کہ میں نے تجھے منت مانی تھی، اب دنیا جہان کی دولت کو اکٹھا کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ تو وہ علماء کے پاس گیا کہ بھئی میری منت میں کس طرح پوری کر سکتا ہوں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو قرآن دے دو، قرآن کا ایک صحیفہ، قرآن کا ایک نسخہ، تو یہ دنیا جہان کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ تو الحمدللہ ان دونوں بچوں کو والدین کی بہترین تربیت اور ان کی بہترین سوچ کی بدولت آج یہ دونوں بچے دیکھنے میں بالکل ننھے سے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کے 30 پارے انہوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرما لی۔ اللہ رب العزت کا وہ فرمان کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کی صورت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر قرآن کو محفوظ فرما دیا۔ ننھے منھے بچے، اور یہ انتہائی محنت والا کام ہے۔ آپ نے ان دونوں بچوں کی تلاوت سنی، دونوں کے گلے کام نہیں کر رہے، تو یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اس پر کتنی محنت ان لوگوں نے کی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ان کے والدین کی یہ عظیم کاوش کو قبول فرمائے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے حالت کشف کے اندر اللہ رب العزت سے پوچھا کہ بھئی میں آپ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اب اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادات ہیں، نوافل ہیں، فرائض ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، مختلف صورتیں ہیں۔ تو انہوں نے حالت کشف کے اندر اللہ رب العزت سے پوچھا کہ میں آپ کا قرب کیسے حاصل کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے پوچھا کہ بھئی آیا اس کو میں سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ تو اللہ رب العزت نے حالت کشف کے اندر ہی ان کو یہ بتایا کہ بھئی آپ سمجھ کر پڑھیں تب بھی یا بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی۔ تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک چرواہے کے بکریاں چرا رہا تھا، کوئی مسافر، کوئی قافلہ اس کے پاس سے گزرا، تو اس قافلے کے کسی شخص نے اس چرواہے سے کہا کہ بھئی اپنی بکریاں ساری مجھے دے دو، میں تمہیں بہت بڑی دولت دوں گا۔ تو وہ چرواہا مان گیا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو دولت دینی ہے دے دو، یہ میری بکریاں ساری لے لو۔ تو اس نے اس چرواہے کو قرآن پاک کا ایک صحیفہ، ایک نسخہ دے دیا، اور اس سے جو ہے نا اس قافلے والے نے بکریاں لے لی۔ اب وہ چرواہا اس قرآن پاک کے صحیفے کو گھر لے کر آ گیا، اب وہ اپنی مسز سے کہا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب و احترام بہت ضروری ہے۔ ان دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی
आधी रात आप इसको उठा के रखोगी और आधी रात मैं इसको उठा के रखूंगा। ये कुरान का अदब है। अब उन दोनों ने ऐसा ही किया, रात गुजरी तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये अदब और ये एहतराम इस कदर पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चरवाहे की इसी वजह से मग़फ़िरत फरमा दी कि उन्होंने अल्लाह के कलाम की इस कदर जो है वो अदब व एहतराम किया। तो भाई कुरान पाक बहुत बड़ी दौलत है। आज दुनिया के अंदर इसका एहसास और इसका तदारुक इंसान नहीं कर सकता कि भाई ये कितनी बड़ी दौलत है, क्योंकि एक गैब की चीज़ है। गैब की चीज़ किस तरह की, इस पे जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे वो आज हमारे ये ज़हन उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत वाले दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। ये अपने जहनों के अंदर अगर इंसान तसव्वुर करे कि आज सूरज जब निकलता है तो वो उसके सामने जो दुनिया की जितनी भी लाइट्स होती है ये ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। लेकिन कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज़ कुरान के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे कि जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से वो हदीस मुबारक जो हम सुनते रहते हैं कि हाफिज़ कुरान 10 बंदों को जिन पे जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी अपने अक़रबा में से, उनको जन्नत में लेके जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों बच्चों को आलिम बनाए ताकि ये अपने ख़ानदान के 70 लोगों को जन्नत में ले जाने वाले बन जाए। और 70 का जुमला अरबी ज़ुबान में ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही फिगर यानी कि 70 ही होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर एक भी बच्चा हाफिज़ कुरान होगा या आलिम बन जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ज़रिए से उसके पूरे ख़ानदान को जन्नत में जाने वाला बना। तो भाई औलाद की तरबियत में से, उसके हुकूक में से ये एक बुनियादी हक है कि हम अपनी औलाद को दीनी तालीम से आरास्ता करें। दीनी तालीम की बुनियाद कुरान पाक है। कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना और अपने बच्चों में से सबको हाफिज़ कुरान बनाना। ज़रूरी नहीं कि एक को बना दिया बस ये काफ़ी है जी। ये सारी अपनी जितनी भी औलाद है उसका सबका ये हक बनता है कि हम उसको हाफिज़ कुरान बनाएं। तो सबको हाफिज़ कुरान बनाएं और फिर कुरान को समझ कर पढ़ने वाला, कुरान के तर्जमे को, कुरान की तफसीर, ताकि ये कुरान हमसे मुतालबा क्या करता है ये तो तभी पता चल सकता है कि जब इंसान कुरान को समझ कर पढ़े, उसके तर्जमे को पढ़े। तो ये औलाद के बुनियादी हुकूक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पर अमल करने वाला और जो कुरान के हुकूक हैं उनको पूरा करने वाला बनाए। वाखिर दावाना दुआ फरमा लीजिए।